الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم وقال تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بعاخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أخرجته الأرض ففيه العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے اور ان کو دنیا کے فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے اور خطرات سے بچنے کے لیے قرآن پاک کے اندر و احادیث شریفہ کے اندر واقعات کو بیان کیا ہے اور ان احکامات کو بیان کیا ہے، ان جگہوں کو بتایا گیا ہے جن جگہوں پر آدمی کا نقصان ہو سکتا ہے، چاہے وہ نقصان دنیاوی ہو یا وہ دینی ہو یا اخروی ہو۔ تو
تو یہ قرآن کو اسی لیے بار بار پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب زندگی ہے، اور اس زندگی کی کتاب کا سبق ہمیں سننا اور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم زندگی کے ان تمام خطروں سے بچ کر رہیں جن خطروں سے آدمی کو کسی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ سورۃ النون جو ہے یہ اللہ کے قرآن کی سورت ہے، اور 29ویں پارہ میں یہ سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کے قصے کو بیان کیا ہے، اور یہ باغ والے جو تھے یہ جو چند بھائی تھے، ان کا باپ بڑا نیک بڑا صالح تھا۔ جب باپ کا باغ تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ باپ بڑا سخی تھا، بڑا نیک تھا۔ اس کے پاس جو باغ تھا یہ ملک یمن کے اندر تھا، اور جب اس باغ کے پھل تیار ہو جاتے تھے تو تیار ہونے کے بعد جو غریب غربا، جو نادار لوگ وہاں آتے تھے، ان کو بھی کچھ پھل اتار کے یہ دے دیا کرتا۔ اس لیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ بڑا سخی ہوتا ہے، مسلمان کے اندر سخاوت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اکیلا کھاؤں، میرا کوئی شریک نہ ہوئے، نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کھاؤں اور میرے ساتھ اور بھی کھائیں، بلکہ وہ اپنے کھانے سے زیادہ دوسروں کے کھانے کو ترجیح دیتا ہے کہ میرے کھانے سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ کھا لے، میں تھوڑا کھاؤں وہ زیادہ کھا لے۔ یہ مسلمانوں کا مزاج ہے، یہ نہیں کہ وہ کیوں کھا گیا اور میں کیوں رہ گیا، اس کو نہ ملے مجھے ہی ملے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ تو جب وہ اپنے باغوں کے پھل اتارتا تھا، باغ کے پھل اتارنے کے بعد جو غریب فقیر مسکین وہاں آیا کرتے تھے انہیں بھی کچھ پھل دے دیا کرتا تھا۔ وہ ہمارے لیے اس واقعے میں ایک سبق ہے کہ اگر ہمارا کہیں کوئی درخت ہے، پھلدار درخت، پورے سال ہم نے نگرانی کی کہ اب پڑوسی کا کوئی بچہ وہاں آ جائے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ، مار پٹائی، لڑائی جھگڑا، تک بھی کبھی نوبت پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ بد زبانی نہ کرے آدمی، لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ اپنے پڑوسی کے جو بچے ہیں ان کے بڑوں سے کہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ باغ اس درخت کو بیچ دیا گیا ہے، اور آپ کے بچوں کو چاہیے کہ وہ اس کا نقصان نہ کرے۔ اگر انہوں نے اس کا نقصان کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے نقصان کا گناہ اس کے والد پر ہوگا، وہ ان پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہے، انہیں روک ٹوک نہیں لگا رہا ہے ان پر، تو وہ گناہ میں پڑ رہے ہیں، تو اس گناہ کا ذمہ دار اس کا باپ ہے، والد ہے۔ تو جب اتارنے کا موقع آئے تو پورے سال یہ بچے ترستے رہے کہ ہم بھی کہیں ایک دانہ پھل کا کھا لیں، اخروٹ کا کوئی دانہ ہم بھی لے لیں، کوئی سیب ہم بھی کھا لیں، لیکن ان کے بڑوں نے یا ہم نے ان کو کھانے نہیں دیا۔ تو قرآن پاک سے گویا ہمیں یہ مزاج مل رہا ہے۔ مزاج کیا مل رہا ہے کہ جب اتارنے کا وقت آئے تو اس وقت عشر کا حکم تو ہے ہی، وہ ایک الگ حکم ہے، لیکن چھوٹے جو بچے ہیں، پڑوسی ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، کچھ تھوڑا سا ان کے لیے بھی بھیج دو کہ اس میں اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ آج کیا کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ دوائی چھڑکی جاتی ہے، بہت زیادہ دوائی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، کھادیں ڈالی جاتی ہیں، بڑی خدمت کی جاتی ہے درختوں کے، لیکن بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اس چیز کو آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ آج سے 50 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے جو باغات تھے ان کے اندر دوائی کے اتنے چھڑکاؤ کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، بڑے اچھے پھل ہوتے تھے، بڑے لذیذ ہوتے تھے، بڑے رسیلے بھی ہوتے تھے، اور ان کا رنگ اور شکل و صورت بھی بڑی قابل دید اور دل کو لبھانے والی ہوتی تھی۔
تو اصل بات کیا ہے کہ اصل بات دلوں کی نیتوں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو بھائی نیتوں پر ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، یہ اتنی فاسٹ زندگی نہیں تھی کہ سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہو، جہازوں میں جا رہے ہیں اور ہوائی سفر ہو رہا ہے، نہیں کہ پیدل چلتے تھے، گاڑیوں کا بھی کہیں انتظام نہیں ہوتا تھا۔ تو اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ چلتے چلتے ایک آدمی کے باغ میں پہنچ گیا، وہاں اناروں کا باغ تھا، اور اس نے کہا ایک انار ذرا میرے لیے لائیے، اس کا رس نکالیے، رس نچوڑ کر میرے لیے لائیے، میں پیتا ہوں۔ تو وہ بیچارہ جو باغ والا تھا اس نے فوراً جا کے اس کی خاطر مدارت کے لیے ایک انار اتارا اور اس کو نچوڑا اور برتن میں اس کے رس کو بھرا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اب اسے پتہ نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، اکیلا جا کہیں شکار کے پیچھے لگ گیا، تو جاتے جاتے اس کے باغ میں پہنچ گیا، کوئی لاؤ لشکر، کوئی وہ غارت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو اب اس نے اس کو ایک رس پیال جو ہے وہ دیا، اس انار کے رس کا وہ ایک گلاس دیا، اس نے پیا، اس کو بڑا مزہ آیا، لیکن اس کی نیند خراب ہو گئی کہ یہ فقیر قسم کا آدمی ہے، اس کے پاس اتنا بہترین باغ ہے، یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے، یہ باغ میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے لیے مجھے کوئی مداوع کرنا پڑے گا، کوئی سبیل سوچنی پڑے گی کہ کیسے یہ باغ مجھے مل جائے۔ تو نفس نے اندر سے کروٹ لی، انگڑائی لی، یہ نیت آئی، تو اس کے بعد پھر کہا چلو ایک اور انار ذرا دلائیے۔ تو وہ گیا، اس نے دوسرا انار لایا، اور انار لانے کے بعد نچوڑ کے اس کے سامنے پیش کیا، لیکن بہت کھٹا اور پھیکا سا، کوئی مزہ نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا بات، لگتا ہے کہ آپ کسی اور درخت سے اتار کے لائے۔ کہا نہیں بات نہیں، میں تو وہیں سے لایا ہوں۔ اب بادشاہ تو اس کو پتہ نہیں کہ بادشاہ ہے، میں تو وہیں سے لایا ہوں۔ کہا نہیں۔ تو اس نے بہت کوشش کی، لیکن ویسا ہی پھیکا پھیکا سا مزہ، اور کوئی ٹیسٹ نہیں دے رہا ہے، کوئی لطف نہیں دے رہا ہے۔ تو اس نے اس سے سوال کیا یہ کیا بات ہو گئی، اس میں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس باغ والے نے کہا لگتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے، کہ آدمی کی نیت جب خراب ہو جاتی ہے تو ان نیتوں کا اثر چیزوں پر بھی پڑتا ہے۔ تو ہماری نیتیں آج ذرا ان میں کچھ فرق آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے باغوں میں بیماریاں لگ رہی ہیں، سوکھ رہے، درخت میں محنت کی، 2-4 سال لگائے تو اچانک سوکھ گیا درخت، کیا ہوا بھائی؟ تو یہ نیتوں کا فتور جو ہے، اس کے اثرات مال پر بھی آتے ہیں، کہ اس زمانے میں دوائی چھڑکاؤ کا اور کھادیں ڈالنے کا اور اتنی خدمت کرنے کا کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، لیکن آج آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ ہماری نیتیں بگڑ گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے کا گلا گھونٹ لیں اور بس ہم ہی کھائیں۔ تو ٹھیک ہے، بزنس کے لیے باغ لگانا کوئی ناجائز بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جب ہم پھل اتارتے ہیں تو ان پڑوسیوں کے بچوں کا بھی خیال رکھو گے۔ یہ جو آس پاس کے لوگ پورے سال آپ کے باغ کو دیکھتے رہے، دیکھ دیکھ کر ترستے رہے، تو برکتیں کہاں آئے گی؟ اسی لیے فرمایا جب کوئی چیز کھاؤ تو پردے میں بیٹھ کر کھاؤ، یا تو جو دیکھ رہا ہے آپ کو اس کو دے دو، اگر نہ دی تو اس کا دل ترس جائے گا، اس کا دل ترس گیا تو اس کی برکت ختم ہو جائے گی، وہ نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے۔ تو اس باغ والے کا جو واقعہ سورۃ النون کے اندر ہے، یہ بڑا نیک آدمی تھا، جب بھی کوئی مسکین فقیر ضرورت مند وہاں آتا تھا تو اٹھا کے اس کو دے دیتے تھے۔ جب ہمارا بچپن ہوتا تھا، ہم یہاں سے اسکول پڑھنے جاتے تھے، تو یہ جو اندر جو شڑ لگے ہوئے ہیں سیبوں کے، یہاں تو ان کے ہم جاتے تھے، سیب لے کر آتے تھے، ماشاء اللہ کبھی ٹوکتے نہیں تھے بیچارے، پتہ نہیں آج کیا ہم کہ میں تو آج جاتا نہیں ہوں، لیکن اس زمانے میں تھا کہ کبھی نہیں ٹوکتے تھے، دے دیتے تھے سیب، بہت اچھی عادت تھی ان کی ماشاء اللہ۔ تو اس باغ والے کی بھی بڑی اچھی عادت تھی، لیکن جب بیٹے آئے تو باپ کی چھٹی کر دی، باپ تو گزر گئے، کہا ابا کی اچھی عادت نہیں تھی، جو آتا تھا اس کے اٹھا کے حوالے کر دیتے تھے، پھر یہاں بچے گا کیا بھائی؟ بخل آ گیا، اندر بخل پیدا ہو۔ تو اس نے کہا دیکھو بھائی، ہم بالکل صاف صاف سے وضاحت کے ساتھ کسی کو جواب تو نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ نہ آؤ، آپ نہ کھاؤ، ایسا تو ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، ہم کسی سے نہیں کہتے۔ ہاں ایک بات ہے، وہ کیا بات ہے کہ آج ہم رات بالکل سویرے اٹھیں گے، سویرے اٹھیں گے، یعنی غدو علی حرثکم ان کنتم صارمین،
لہذا سارے کے سارے جو پھل ہیں وہ توڑ کر لے آئیں گے. ان مسکینوں کو، فقیروں کو، ضرورت مندوں کو کوئی پتہ نہیں چلے گا یہاں کون آیا، کون توڑ کے لے. یہ آئیں گے نہیں، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. تو یہ چلے. اب نیت میں فطور آ گیا. جیسا ہی نیت میں فطور آیا وہاں اس کا اثر پڑ گیا کہ آج مسکینوں کو نہیں دینا ہے بھائی، ضرورت مندوں کو نہیں دینا ہے. ہاں. اور سورۃ الماعون ہے قرآن پاک کے اندر. یہ سورۃ سب کو یاد ہوتی ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کے آخر میں آیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ کچھ لوگوں کی مذمت بیان کی گئی، ان کی برائی بیان کی گئی ہے. اور ان کی برائی، جن چیزوں پر، جن کاموں پر ان کی برائی بیان کی گئی ہے، ان میں یہ ہے کہ وہ ضرورت کی چیزیں دوسروں کو دیتے نہیں ہیں. گھر میں گل سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، لیکن دوسرے کو استعمال کے لیے نہیں دی. کوئی بیچارہ مجبور ہے. نیند آئے ایسے کوئی لگ رہا ہے تو نیند بھی ایک ضرورت ہے بھائی. کیا نیند بھی ایک ضرورت ہے، لیکن نیند کا وقت یہ نہیں ہے. ہر ایک وقت کو، ہر ایک کام کو اپنے وقت کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا. سونے کے وقت سو، کھانے کے وقت کھاؤ، اور نماز کے وقت نماز پڑھو، اور تقریر کے وقت تقریر سنو. سوتے کیوں ہو بھائی؟ تو یہاں نیت بدلی، وہاں فطور آ گیا، اور وہاں اس کا اثر پڑا کہ آج تو ہمیں سویرے سویرے چلنا ہے. تو صبح اٹھے تو سب کو بلانے لگے، یعنی غدو علی حرثکم، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی، کوئی سن نہ دے، کوئی آ نہ جائے، چلو جلدی سے فٹافٹ چلے. اور اپنے باغ کے پاس جب پہنچتے ہیں وہاں تو بالکل وہ نقشہ ہی بدل گیا ہے. وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل شمشان گھاٹ سا پڑا ہوا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی غدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو چلو سویرے چلو. وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں کچھ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں راستہ بھول گیا ہے، کہ ہم اندھیرے میں چلے تھے، شاید اپنے باغ کے راستے سے ہٹ کر ہم کسی اور جگہ پر پہنچ گئے. تو اچھی طرح سے انہوں نے غور فکر کیا، دیکھا کہ واقعی ہم کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے. وہاں جب دیکھتے ہیں کہ واقعی ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، لیکن ہماری نیتوں کے اندر جو فطور تھا، اس فطور نے یہاں آ کر اس باغ کو جلا دیا. ہاں، کہ ظلم کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. عام طور ہم مدرسے میں جب پڑھاتے ہیں تو کوئی بچہ شکایت کر دیتا ہے، مولوی صاحب یہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں بھائی وہ اپنے بیٹھا ہے تو اپنے بیٹھا ہے، تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا. اب وہ کوئی ایسی حرکت دوسرے بچے کے ساتھ کر دیتا ہے، کچھ ایسا اشارہ کر دیتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہو گئی، تو یہ بھی ظلم ہے. لیکن بظاہر تو کچھ نہیں لگ رہا ہے یہ کر رہا ہے، لیکن ایسا کوئی اشارہ کر دیا جس اشارے سے یہ ایسا اس کو محسوس ہوا کہ اس نے میری تحقیر کی، اس نے میری رسوائی کی، یا اس نے مجھے برا بھلا کہا. تو پھر اس کا علاج میں یہ کرتا ہوں کہ بھائی تم نے یہ کیا ہے، اس کو تکلیف پہنچی، لا تم اس سے معافی مانگو. یہ بچے کی تربیت کے لیے بہت اچھا ایک نسخہ ہے کہ پٹائی سے بہتر ہے اس بچے کو کہو تمہارے ذریعے سے اسے تکلیف پہنچی ہے، لہذا اس سے معافی مانگ لو. تو آئندہ یہ بچہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا. اب پٹائی کریں گے تو پٹائی سے اتنا اثر نہیں پڑتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پھر یہ شرارت کرے. تو انہوں نے یہاں یہ کیا، وہاں جو ہے ظلم. بترس از آہ مظلومہ کی ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہری استقبال می آیت. کہ مظلوموں کی آہوں سے ڈرا کرو کہ جب یہ آہیں بھرتے ہیں تو اللہ کے عرش سے اجابت اور قبولیت ان کا استقبال اور ویلکم کرنے کے لیے آتی ہے. بتاؤ بھائی کیا بات ہے. ایک فارسی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اس کا پیشہ کیا تھا کہ لوگوں کی لکڑیں چھین کر بس اپنے پاس رکھ لیتا تھا، پھر کیسے استعمال میں لاتا تھا بیچتا تھا. تو اس نے بہت ساری جو لکڑیں لوگوں سے چھین چھین کر ایک جگہ جمع کر رکھی تھی. اچانک ایک دن رات میں کوئی آگ آئی تو سب کو جلا کر بالکل راکھ بنا دیا، راکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو صبح اٹھ کر سوچ رہا ہے اور اپنے درباریوں سے اور اپنے ہم نشینوں سے کہہ رہا ہے مجھے لگتا نہیں کہ یہ میرا لکڑی کا یہ ڈھیر کس نے جلا دیا. تو ایک اللہ والا وہاں سے جا رہا تھا، خدا دوست آدمی. تو انہوں نے فارسی میں وہ لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ از دودے دل درویشہ،
بیچارے غریبوں کا جو تو نے دل جلایا، اس سے جو آگ اٹھی اور اس کی جو لپٹیں اٹھ رہی تھی، وہ جو دکھائی تو نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ دیکھو آج انہوں نے کام کر لیا، وہ دیکھو کیسے آگ لگی تیری، کل تیری قبر میں بھی ایسے ہی آگ لگے گی، ایسے ہی جلے گا تو وہاں بھی جا۔ تو ظلم بھائی، ظلم کسی کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کوئی نہ سوچے کہ اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ضرور پکڑے گی، اور ایسا جب پکڑ آئے گی اللہ کی تو پھر بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ دنیا میں مسلمان بن کے رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے، مستی سے نہیں رہنا ہے، بڑی فکروں سے رہنا ہے، سوچ سوچ کے اور پھونک پھونک کے ایک ایک قدم اٹھانا ہے ہر ایک آدمی کو۔ کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اس کو سوچنا ہے بھائی لوگوں نے میرے پاس بچے بھیج دیے، اب ان بچوں کو کچھ ملنا، ان کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں، سکول میں استاذ کے پاس بچے ہیں، والدین نے، پیرنٹس نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ دیکھیے آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کو کچھ دے بھی رہے ہو یا اپنی تنخواہیں صرف لے رہے ہو، کہ تنخواہوں کے صرف انتظار میں ہو، تنخواہ کب نکلے اور ہم کسی سود پر کوئی گاڑی خرید لیں، کسی سودی گارنٹر بن جائے۔ اس برسا روزگار چھوم بنائے کے وہ یل سوز دس خدائن روزگار بھی کیا کرن، وہ سود والن گارنٹر بہن اچھ ونان نا قدری، اچھ ونان نا قدری خدا نے روزگار خدا وہ کچھ سود بہن گارنٹر کر صدقہ تم کو، بناو مسجد، دے غریبن، کر مسائرسن، کر یتیمن رفاقت، خدا سوزی بہن۔ واریاہ ملازم چھِ یِمو پنُن پان چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ پھسومُت، تِم چھِ آسان فقیٖرن تہٕ غریٖبن ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ بدتر گٔمٕتۍ، تِم چھِ کُنہِ ساتہٕ موٚزوٗرن وَنان رۄپیہِ دَہ اَسہِ دِیِو کِراے۔ اِنسان ٲسِتھ لوگُت کھرو، اِنسان ٲسِتھ لوگُت کھرو۔ تو ییٚمہِ ساتہٕ درٛاے اور اَتہِ وٕچھان یہِ چھُنہٕ سون باغ کینٛہہ تہِ، یہِ باغ چھُنہٕ بیٚیہِ اَصٕل پٲٹھۍ کوٚرُکھ، اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھُکھ دوٚچھُکھ نا باغ آسہِ سونُے، باغ چھُ سونُے، مگر بل نحن محروٗمون، اَسہِ ژھٕنۍ خۄدایَن محروٗم کٔرِتھ، کیٛاہ خۄدایَن وٕژروو اَسہِ سورُے کینٛہہ، کیٛازِ نیتَن منٛز آو فطوٗر، نیت دٔجِس، یُس نیت ٲس اَصٕل سۄ نیت تھٲوُکھ نہٕ کینٛہہ تہِ، ییٚلہِ نہٕ نیت آے برابر کینٛہہ تہِ، اور تَتھ مالَس منٛز تہِ آو فطوٗر، تَتھ باغَس منٛز، سُہ باغ گوٚو سورُے، وٕژروو نہٕ پَتہٕ، مگر ہوش آو۔ اچھا نا صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، خداے چھِ آسان پراران بندا مےٚ آسہِ ہا پود کوٚرمُت ژٕ کر تہٕ توبہٕ، ژٕ ییٚتہِ توبس منٛز بہٕ چھُسے پراران آسان، بہٕ کرے نہٕ بخشٲے، وَمَن یغفر الذُنوٗبَ اِلَّا اللّٰہ، خۄدایَس بغٲر بیٚیہِ کُس کری گۄناہن عفوٗ، بیٚیہِ کُس بخشی ژےٚ گۄناہن، خۄدایی چھُ یُس بخشی۔ ہٮ۪س پیوٚوُکھ جلدی بل نحن محروٗم، قال اوسطُہُم الم اقل لکم لولا تسبحون، مےٚ ووٚن خۄداے سُنٛد تسبیح ٲسۍزیو بیان کران، استغفار ٲسۍزیو کران، کوٚرُکھ استغفار تو معٲفی، خۄدایا معاف، خۄدایا استغفار، بیٚیہِ کوٚرُکھ سُہ صدقہٕ بحال، یُس صدقہٕ تِم دِوان ٲسۍ سُہ صدقہٕ کوٚرُکھ بیٚیہِ بحال۔ ییٚتہِ آے ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ ماشاء اللہ بٔڑۍ بار عٲلِم مولانا رحمت اللہ صٲب یِم دارالرحیٖم چلاوان، تِم آیہِ اَکہِ دۄہ یور زٔجِل دور آیے منور صٲبنِس جنازس منٛز، منور صٲب گُزریو خۄداے کٔرِنس گٔری گر رحمت، تِہنٛدِس جنازس منٛز، پتہٕ ٲسۍ وَنان کٔشیٖرِ ہُنٛد کلچر اوس یہِ، ییٚتہِ اگر کانٛہہ سٲیِل اوس یِوان مٲج ٲس شُرِس سۭتۍ نیران اور دپان ٲس گوٚبرا یہِ چھُ ٹوٗر پیٛالہٕ اَتھ منٛز چھُ توٚمُل ترٛاو سٲیلس، پانہٕ اوس پتھ کُن بیٚہوان ہُمِس ٲس دپان ترٛاو سٲیلس، سُہ بچہٕ اوس ترٛاوان أمِس اوس ثواب مِلان، بچس ٲس ترغیٖب لگان، تٔمِس ٲس تربیت گژھان یہِ مُسلمان کیُتھ آسہِ، اور آز کیٛاہ چھُ گژھان، آز چھُ مٲج نیران میک اپ کٔرِتھ مہرٮ۪ن ہِش بٔنِتھ، کوٚت درٛاے بازر درٛاے چکرا کرنہِ، اور یِہوٚے گوٚو قیامت، گرِ بیٚہہِ خانٛدارس تھی زن آسہِ مٔژ، زن آسہِ جنگلہٕ کُنہِ جایہِ اوسمُت، بازر ییٚلہِ نہِ میک اپ کٔرِتھ، نہ لاگہِ بٔرکت نہ کرِ کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ اسلٲمی کلچر کینٛہہ۔ اہن یتھ خانٛدر آسہِ کرِ سُہ تس چھُ پنُن پان میکا سجاوان خانٛدار سٕنٛدِ خٲطرٕ، سجاوان کتھ سٕنٛدِ خٲطرٕ، لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، اتھ چھِ ونان الٹی گنگا بہ رہی، حالانکہ بازر اوسُے گژھُن ژےٚ ملدار پلو لٲگِتھ، پرٛٲنۍ پلو لٲگِتھ، ییٚمہِ ساتہٕ مجبوٗری ٲسی، گرِ خانٛدارس تھی گژھکھ ژٕ مہرٮ۪ن ہِش بٔنِتھ روزٕنۍ،
ات منٛز آو فطوٗر پتہٕ چھِ فساد وۄتھان پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کٕم وٲرۍدات چھِ گژھان خۄداے رٔچھِنۍ تہٕ تِمو فرمووُکھ تمہِ ساتہٕ اوس یہِ کہِ بٲج ٲس نِچَس وَنان گوٚبرا ترٛاو أمِس ٲس تربیت لگان أمِس اوس ثواب میلان تعلیٖم سورُے کینٛہہ آز کیٛاہ چھِ گژھان آز ییٚلہِ کانٛہہ یِوان چھُ مام ییٖیَس پِتٕر ییٖیَس بیٚیہِ کانٛہہ ییٖیَس تَتھ وَن وَلہٕ اَن عیٖدیان یہِ بَچہِ کیٛاہ چھِ وَنان آز وَلہٕ اَن عیٖدیان تَنہٕ ٲسۍ أسۍ دِنہٕ وٲلۍ آز چھِ أسۍ رَٹنہٕ وٲلۍ بَنیمٕتۍ تَنہٕ ٲس سخاوت اَسہِ منٛز کیٛازِ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ چھِ بَڑیو تربیت کٔرمٕژ یِتھَے پٲٹھۍ اگر یِم زٕٹھۍ آسان صحیح پٲٹھۍ تربیت کِنہٕ اَسہِ چھِ سخاوت اَسہِ چھِنہٕ سوال کینٛہہ سخاوت چھِ اچھا بۄن کُن گٔژھِو بازرَس کُن اَتہِ وٕچھِو کۭتیاہ چھِ آسان وَلہٕ حظ دِ حظ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ ہے ژٕ کیٛاہ چھُکھ ژٕ اَصٕل چھُکھ ماشاء اللہ موٚزوٗرۍ کر تہٕ کُنہِ نہ فرمو یُس شخص بیچھنہِ درٛاو پَتہٕ چھِ یہِ بیچھان پگاہ قیامتٕکۍ دۄہ وۄتھِ اَتھ حالتَس منٛز أمِس آسہِ نہٕ بٕتھِس پٮ۪ٹھ اکھ ماز نِش تہِ کینٛہہ کیٛازِ آسٮ۪س نہٕ خۄدایَن سوزنَس نٔرس سوزنَس صحت سوزنَس یہِ ہیٚکہِ آرام سان رۄپیہِ دَہ کَمٲیِتھ مگر کہالت چھُنہٕ کماوان کینٛہہ گویا ٲسِتھ چھِ یہِ خۄدایَس منٛدچھاوان یہِ بیچھَن وول کیٛاہ چھِ کران یہِ چھُ ٲسِتھ خۄدایَس منٛدچھاوان پگاہ منٛدچھایہِ خۄداے تہِ أمِس یِتھَے پٲٹھۍ اور أمۍ سُنٛد یُس ساروِیو کھۄتہٕ طاقتور تہٕ خوٗبصوٗرت تہٕ شوبوُن یُس یہِ تان چھِ أمۍ سُنٛد یہِ بُتھ أتھۍ تھایہِ نہٕ ماز لِشتہِ یُتھ ییٚمِس تہِ گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ رُسوٲیی تہٕ خجالت یِتھ پٲٹھۍ أمۍ پَنُن پروردِگار دُنیاہَس منٛز تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نعمتَن ہُنٛد اِنکار کٔرِتھ منٛدچھومُت چھُ تہٕ کوٚرُکھ تِمو استغفار آیہِ توبَس منٛز صدقہٕ کوٚرُکھ بیٚیہِ بحال خۄدایَن سوزنَس بیٚیہِ واپَس بیٚیہِ آو سُہ باغ بیٚیہِ روٗزُس تِتھَے پٲٹھۍ برکت لہٰذا أسۍ تہِ دِمو ژھانٛڈ پنٛنِس أنٛدۍ پٔکِس سانہِ یِم زٔمیٖن آسہٕ اَصٕل پٲٹھۍ مکاے دِوان سٲنِس بَچپَنَس منٛز ٲس ماشاء اللہ بہتریٖن وَچہِ آسان ییٚتہِ مکٲے ٲس آسان مگر آز چھُنہٕ سُہ کینٛہہ تہِ وٹ دَ میٹر دٔلیٖل کیٛاہ چھُ یِمن چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ مکٲے نیران کینٛہہ یَپٲرۍ ٲسۍ اَسہِ گژھان اور ماشاء اللہ بہتریٖن اوس دانہِ تہِ آسان مگر آز چھُنہٕ سُہ دانہِ یِوان لَبنہٕ کینٛہہ تہِ یِمن باغن ٲسۍ پھل آسان تیٖتیاہ دوا تہِ ٲسۍ نہٕ چھکان کینٛہہ آز ہُہ دوا پتہٕ چھِ یہِ دوا پتہٕ چھِ ہُہ وبا گۄڈٕ چھِ یہِ دوا پتہٕ چھِ ہُہ دوا پتہٕ چھِ ہُہ وبا گڑا آسان سُہ کیٛاہ گڑا آسان کیٛاہ تھانۍ بلاے گڑا کیٛاہ تھانۍ بلاے لہٰذا یِم چیٖز بہٕ چھُس نہٕ کران یِم چیٖز مہ کٔرِو کینٛہہ دوا مہ چھٔکِو کینٛہہ چھٔکِو دوا اَصٕل پٲٹھۍ مگر وٕچھِو مین فالٹ ما چھِ کینٛہہ مین پرابلم ما چھِ کینٛہہ یورٕ چھِو تُہۍ لمپا شمپا لاگان فِٹِنگ چھِو کران ہاے ٹیشنہِ تہِ وٕچھِو ہاے ٹیشن ما چھِ کانٛہہ پرابلم ہُتہِ ما چھُ فیوٗز ووٚتھمُت یہِ چھُ خۄدایَن بنٛدن ہٕنٛدۍ یِم اعمال چھِ آسان تِم چھِ خۄدایَن کیٛاہ آسان چھُ تھٲیمٕتۍ بنٛدن ہٕنٛدٮ۪ن نیتن سۭتۍ جوٗرِتھ تھٲیمٕتۍ اور تِم جوٗرِتھ تھاونہٕ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ بنٛدن ہٕنٛدۍ نیت چھِ ٹھیٖک آسان بنٛد چھِ حِساب سان پکان خۄداے تہِ چھُ پٮ۪ٹھ حِساب سان وُسعت سان سوزان تہٕ عرض چھُم یہِ کَرُن کہِ اَسہِ اندر گژھِ سخاوت آسٕنۍ اور اَسہِ اندر گژھِ خۄداے سٕنٛدِ دِنہٕ وَتہِ منٛز دِنُک اکھ خیال آسُن اکھ ماد اکھ گژھِ آسُن اَمہِ سۭتۍ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ مالس تہِ برکت کران اَمہِ سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ جانس تہِ برکت کران تہٕ وٕنکیٚنس چھُ یہِ مسجد خٲطرٕ چنٛد گژھان وٕچھو نہ حظ کوتاہ کرو أسۍ مسجد خٲطرٕ ہاں بچہِ تہِ چھِ آز رۄپیہِ 50 کھٮ۪وان دۄہس تَلہٕ حظ أسۍ وٕچھو أسۍ چھا پنٕنِس بچہِ سُنٛد مقام دِوان مسجد شریٖفس کِنہٕ کینٛہہ چھِنہٕ دِوان اکھ تہِ کرو مسجد خٲطرٕ معاونت بھرپوٗر ماشاء اللہ مسجد چھِ وۄنۍ واریاہ ضروٗریات یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پانہٕ تہِ چھِو وٕچھان رٔسیٖد ہن گژھِ پنٕنۍ رٹٕنۍ ییٚتہِ چھِ عبداللہ کاکس نِش رٔسیٖد تِم رٔسیٖد آسو رٹان رٔسیٖد ہن آسو ژٹان ٹھیٖک پٲٹھۍ مسجد یی کانٛہہ چیٖز اننہٕ کانٛہہ تعمیٖر یی کرنہٕ أسۍ آسو نہٕ کینٛہہ أسۍ گژھو پگاہ پتہٕ آسن شُرۍ تِم تھاونا یاد اَسہِ سوزنا فاتحہ نہ سوزنا کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ چھُ دُنیا بدلان پتہٕ اگر اَسہِ پننہِ اَتھِ آسہِ کانٛہہ چیٖز کوٚرمُت کانٛہہ تعمیٖر آسہِ بنٲومٕژ کُنہِ مسجد شریٖفس کُنہِ مدرسس کُنہِ غریٖب غُرباتن کُنہِ جایہِ کانٛہہ آسہِ کانٛہہ چیٖز بنومُت اتھ آسن لوٗکھ استعمال کران امیُک ثواب آسہِ سانٮ۪ن قبرن منٛز اَسہِ واتان امیُک شہجار آسہِ سانٮ۪ن روحن واتان أسۍ آسو تتہِ راحت سان روزان ییٚلہِ اَسہِ کوٚرمُت آسہِ وۄنۍ اگر اَتہِ تھوٚو ییٚتہِ تہِ تھوٚو گٔنڈِتھ پنُن چنٛد تھوٚو بنٛد کٔرِتھ بُگور تھوٚو بنٛد کٔرِتھ ہاں نہ مسجد نہ مدرس نہ غریٖب غُربات نہ ہمساے تیٚلہِ کیٛاہ باے عبداللہ دوستو تیٚلہِ آسہِ تتہِ تہِ ہیٚکہِ تنٛگی گٔژھِتھ تنٛگی اکھ تہِ ٲسۍزیو سۭتۍ انان ییٚمہِ دۄہ جُمعہ چھُ پرنہِ یور یِوان باقین تہِ ٲسۍزیو ونان جُمعہ پرو أسۍ ییٚتھۍ مسجد شریٖفس منٛز أڑۍ چھِ گژھان چاے چٮ۪نہٕ خٲطرٕ ہندوور چاے چٮ۪مو جُمعہ پتہٕ تہِ انشاء اللہ پرواے چھنہٕ کینٛہہ
مگر جمعہ گژھِ ییٚتی پَرُن تَتھ چھُ فلسفہٕ یہِ اَکھ تہِ مسجد شریٖفَس منٛز ہُرن نمٲز بیٚیہِ یُس اَسہِ پنٛنہِ علاقٕچ یُس تعمیٖر چھِ یُس مسجد شریٖفَس تعمیٖر چھِ یہِ بَڑِ برونٛہہ کُن یہِ بَڑِ برونٛہہ کُن 5-6 گام چھِ ییٚتہِ چھِنہٕ کانٛہہ تِژھ مسجدٕے کینٛہہ تہِ یَتھ منٛز یہِ حظ یہِ پگاہ کانٛہہ بوٚڑ اجتماع ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کانٛہہ دیٖنی پرٛوگرام ہٮ۪کو کٔرِتھ یہِ چھِ علاقٕچ نَس آسان یہِ چھُ علاقُک بُتھ آسان یہِ مسجد لہٰذا بُتھ فیس اِنڈٮ۪کس آف د مایِنڈ اِنسان سُنٛد بُتھ یُس آسہِ تیُتھُے چھُ اِنسان سُنٛد دوٗرِ تران فِکرِ یُس سایکالجی زانن وول آسہِ تَس چھِ پتہ کہِ یہِ اِنسان کَمہِ آیہِ آسہِ لہٰذا یہِ مسجد شریٖف چھِ اِنسان سُنٛد بُتھ آسان اور یُتھ تُہۍ مسجد شریٖفَس وٲتِو تیُتھُے واتہِ خۄداے سانٮ۪ن گرن تہِ تیُتھُے پَکنایہِ خۄداے اَسہِ برونٛٹھ برونٛٹھ تہِ اَکھ تہٕ یِمن چھل بقایا چھِ مہربٲنی کٔرِتھ سُہ مۄکلٲیتو کُنہِ پٲٹھۍ اور باقٕے یِم عام نمٲز چھِ یِم نہٕ اَتھ مسجد سۭتۍ چھِ کینٛہہ أتھۍ علاقَس سۭتۍ چھِ وابستہٕ تھاوان چاہے سُہ زٔلڈاریُک ٲسِن ژَمہِ ٲسِن بوگنُک ٲسِن چھپرنُک ٲسِن سۄلپاریُک ٲسِن یِملارُک ٲسِن اَسہِ آسو جمعہ دۄہ جمعہ ییٚتھی پَران پَتہٕ آسو ییٚتہِ رۄپیہِ ہَتھ مسجد شریٖفَس ترٛاوان أتی آسو خۄدایَس منٛگان خۄدایا یہِ تھٲیزِ قبوٗل رٔسیٖد ہَن آسو سۭتۍ رَٹان رٔسیٖد چھِ ییٚتہِ بَنٲیِتھ اَسہِ رٔسیٖد بُک أمِس نِش عبداللہ صٲبَس نِش خبر سُہ کَتہِ چھُ آز گرِ چھِ اگر نہٕ کینٛہہ ییٚتی ٲسِو پَتہٕ آسو رٔسیٖد کُنُے ژَٹان تاکہِ مسجد بَڑِ برونٛہہ کُن تعمیٖر أسۍ روزو نہٕ کینٛہہ اِنشاء اللہ یِم چیٖز روزن اَسہِ میلہِ قبرن منٛز شہجار أسۍ گژھو کامیاب اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ سارنٕے عمل کرنُک بیٚیہِ عُشرُک تھاوو خاص خیال تہٕ آز چوٗنٛکہِ وقت سپدیو بیٚکِس جُمعس پٮ۪ٹھ اگر خۄدایَن یُس اِنشاء اللہ بہٕ کَرٕ بیان کٕمن کٕمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھُ عُشُر یِوان اور عُشُر دِنہٕ فِلحال تھٲیِو تُہۍ یاد کہِ یِمن چیٖزن تُہۍ عُشُر دِوان چھُو تِمن دِیِو عُشُر اور یہِ مہ پرٛٲرِو کہِ مدرسہٕ وٲلۍ واتن غریٖب غُربات واتن نہ پانے تُل بِسمِ اللہ کٔرِتھ واتنو یَتھ جایہِ تۄہہِ واتناوُن چھُ یہِ یُس یَتھ پٲٹھۍ دَپان یَتھ پٲٹھۍ مسجد شریٖف اِنسان گژھان چھُ اور مسجد شریٖف گژھنَس منٛز ییٖتیٛاہ قدم وۄتھان چھِ تیٖتٮ۪ن قدمن چھُ خۄداے اکھ گۄناہ کران معاف اکھ نیٖکی یِوان لیکھنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ یُس شخص پَنُن عُشُر ہٮ۪تھ پان درٛاو تَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ یوٚتَتھ أمِس واتناوُن چھُ أمۍ سٕنٛدِس أکِس أکِس قدمَس چھُ خۄداے أمِس اکھ نیٖکی دِوان أمۍ سُنٛد اکھ گۄناہ معاف کران اور یَتھ فِکِس پٮ۪ٹھ رۄپین 10 پٮ۪ٹھ یہِ تُلِتھ اور واتناوان چھُ یِمے رۄپیہِ 10 یِہوے پھیُک بچایہِ اَتھ پروردِگار پگاہ نارِ جہنم نِشن اور یِمن کھۄرن تہِ بچایہِ اللہ تعالیٰ نارِ جہنم نِشن سُے چھُ سون مقصوٗد تہِ سُے چھُ سون مطلوب تہِ باقٕے دُنیاہس منٛز کُس روٗد ہمیشہٕ زِ أسۍ روزو یہِ چھُ خۄدایَن دُنیا اَسہِ ٲخرٕچہِ تیٲری خٲطرٕ دِژمٕژ اور أکِس مومِن سُنٛد قول اور شعار اور تٔمۍ سُنٛد نظریہ گژھِ اور تٔمۍ سٕنٛدۍ تھِنکِنٛگ گژھِ یہِ آسٕنۍ کہِ نہ مےٚ چھُ ٲخرت خٲطرٕ پرٛیپیر بِہُن تَمہِ خٲطرٕ چھُ مےٚ تیار بِہُن پگاہ چھِ مےٚ قبر یِنہٕ واجیٚنۍ تَتہِ چھِ مےٚ مُنکِر نٔکیٖرَن سوالَن ہُنٛد جواب دیُن تَتٮ۪تھ رٕتٮ۪ن عملن آسہِ رُت جزا اور خراب عمل اگر آسہِ تَتہِ چھُ سزا اللہ تعالیٰ بچٲیِن تَمہِ نِش اور زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دِیِن اَسہِ عمل کرنُک توفیٖق وآخِر دعوانا الحمدُ للہ